کسی شے یا فن کی خوبصورتی کے احساس کو جمالیات کہا جاتا ہے اور انگلش میں اسے ایستھیٹکس کہتے ہیں۔ عظیم سائنسدان آئنسٹائن نے نظریہ اضافیت میں کہا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے جسے آپ دیکھتے ہیں وہ یقینی نہیں ہے۔ ضروری نہیں وہ شے وہی یا ویسے ہی ہو جیسی آپ کو نظر آ رہی ہے یا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ جو شے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آپ کی نگاہ، فاصلے اور زاویے کے علاوہ اور بہت سے ایسے حقائق پر منحصر ہے جن سے آپ واقف ہیں یا جن کو ان نون فیکٹس کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے نظام شمسی کو ہی لے لیجئے۔ ہمارے نظام شمسی کا 7واں ستارہ زحل ہے۔ پہلے زمانے کے ماہرین فلکیات اسے عام ستارہ ہی سمجھتے تھے، لیکن دوربین ایجاد ہوئی تو اس کے متعلق مزید حقائق کا پتہ چلا کہ سیٹرن تو بڑا عجیب اور پر اسرار سیارہ ہے اور خوبصورت بھی ہے، اور اس کے ارد گرد کئی ہالے بنے ہوئے ہیں جو کہ اس کے ساتھ ہی گھومتے ہیں۔ تو دوستو، اکثر سائنسدان اس حقیقت پر متفق ہیں کہ اس کائنات میں کوئی چیز مکمل نہیں اور نہ ہی کوئی شے رکی ہوئی ہے، بلکہ ہر چیز حرکت پذیر ہے۔ نہ تو اس کائنات میں کوئی دائرہ 100% مکمل ہے اور نہ ہی کوئی سیدھی لائن۔ دراصل وہ چیز کیا ہے اور ہم اس کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے دیکھنے پر منحصر ہے۔ اسے ہی جمالیات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو، فطرت میں نہ تو کوئی شے بدصورت ہے اور نہ ہی خوبصورت، صرف کسی چیز کا وجود ہی اصل حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو دیکھ کر ہمارے اندر کون سا جذبہ ابھرتا ہے اور کون سی حس جاگتی ہے، اسی کو ہم خوبصورتی کہتے ہیں۔ انسان ہر چیز کو حواس خمسہ سے محسوس کرتا ہے، لیکن جمالیات کو حواس خمسہ کی بجائے انسان کی چھٹی حس یعنی 6th سینس محسوس کرتی ہے۔ حواس خمسہ یعنی 5 حصیں تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں، لیکن چھٹی حس ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ تر انسانوں میں وہ بہت کم ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز سے بالکل سرسری متاثر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کائنات میں خوبصورتی کو محسوس کرنے کا پیمانہ بھی الگ الگ ہے، کیونکہ ہر انسان کا کسی چیز کو دیکھنے کا معیار بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر انسان کسی بھی شے میں جمالیات کو اپنے ذوق اور سمجھ کے مطابق محسوس کرتا ہے۔ آدمی کو پھول کی پنکھڑی کا رنگ اور نرمی متاثر کرتی ہے تو ممکن ہے دوسرا شخص اسے نظر انداز کر دے۔ معلوم ہوا دیکھنے والوں کے زاویے الگ الگ ہیں۔ دوستو، جیسا کہ اوپر ہم نے ذکر کیا، اس کائنات میں کوئی شے خوبصورت یا بدصورت نہیں، یہ ہماری دیکھنے کی حس ہے کہ ہم اسے کس طرح دیکھتے ہیں۔ اور اگر بغور دیکھا جائے تو کائنات میں ہر شے ہی اپنے اندر بے پناہ جمالیات کی خوبیاں لیے ہوئے ہے، اور بلا شبہ اس کا حسن و جمال مثالی ہے، لیکن زمانے اور وقت کے دھارے میں وہی چیز بدصورت بھی ہو جاتی ہے اور اپنی خوبصورتی کھو دیتی ہے۔ اس اعتبار سے کائنات کی ہر شے ہی جمالیات رکھتی ہے۔ دنیا میں سب سے بھیانک چیز موت مانی جاتی ہے، لیکن موت کی بھی اپنی ایک جمالیات ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہالی ووڈ کی فلم میں موت کا ایک سین عکس بند ہونا تھا۔ اداکار مسٹر ہیگن نے کافی مرتبہ کوشش کی کہ سین اچھا بن جائے، لیکن ڈائریکٹر کی تسلی نہ ہوئی، تو اس نے اداکار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر ہیگن، پلیز مرنے میں کچھ جان ڈالیے، یعنی ایسی ایکٹنگ کریں کہ دیکھنے والوں کو حقیقت کا گمان ہو۔ معزز دوستو، مشہور مصور لیونارڈو دوانچی کو کون نہیں جانتا؟ یہ شخص عجیب انسان تھا۔ دنیا اسے ایک عظیم مصور کے طور پر جانتی ہے، حالانکہ یہ اتنا ہی بڑا سائنسدان بھی تھا۔ یہی لیونارڈو ہے جس نے رائٹ برادران سے کئی سو سال پہلے ہوائی جہاز کے نقشے تک بنا لیے تھے۔ سب سے پہلے جنگی ٹینک اور راکٹ کا تصور بھی اسی شخص نے دیا تھا۔
اپنی ایجادات کو محفوظ بنانے کے لیے اس نے ایک کوڈ بھی ایجاد کیا جس میں یہ فارمولے تحریر کرتا تھا۔ چنانچہ کوڈ زبان استعمال کرنے والا بھی یہی پہلا انسان ہے جس نے مرر کوڈ کا طریقہ ایجاد کیا۔ لیکن یہاں ہم لیونارڈو کا ذکر بطور مصور ہی کریں گے کیونکہ اس کی ہاتھ سے بنائی گئی 2 تصویریں کئی سو سال بعد آج بھی فن جمالیات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان میں ایک مشہور زمانہ پورٹریٹ تصویر مونا لیزا کی خیالی تصویر ہے اور دوسری حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کی آخری ملاقات کی تصویر ہے۔ بلا شبہ دونوں ہی عظیم شاہکار ہیں، لیکن دوستو ہمارا موضوع جمالیات ہے تو اس کے لیے لیونارڈو کی شاہکار تصویر مونا لیزا بہترین مثال ہے، کیونکہ ساری دنیا کے نقاد، ادیب، شاعر، فلاسفر اور سائنسدان حتیٰ کہ بیالوجسٹ بھی مونا لیزا کی پراسرار مسکراہٹ کی وضاحت کرتے چلے آئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی اس پراسرار مسکراہٹ کا راز معلوم تو نہیں کر سکا۔ کچھ بیالوجسٹ نے نتیجہ نکالا کہ مونا لیزا کے چہرے پر فالج کا اثر ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹ شکل سے نظر آتے ہیں کہ وہ مسکرا رہی ہو۔ علم الابدان کے ماہرین کہتے ہیں کہ کسی مرض کی وجہ سے اوپر کا ہونٹ اوپر سرک گیا اور قدرتی طور پر ایسے لگنے لگا جیسے مونا لیزا مسکرا رہی ہو۔ مونا لیزا تو ایک خیالی کردار ہے اور صرف ایک خیالی تصویر ہے۔ اصل یہ تو لیونارڈو کا فن جمالیات ہے جس نے اس شاہکار تصویر کو ابدی مسکراہٹ دے دی۔ معزز دوستو، اس کائنات میں ان گنت ایسی اشیاء ہیں جو پر اسرار ہیں اور ان کی جمالیات ہر تخلیقی ذہن اپنے طور پر محسوس بھی کرتا ہے اور اس پر اپنا فیصلہ بھی صادر کرتا ہے، کیونکہ فطرت میں اتنے رنگ اور پہلو ہیں کہ صدیوں تک ایک ہی چیز کو بار بار دیکھنے پر بھی ہر بار اس میں نئی رنگینی اور جمالیات نظر آ سکتی ہے۔ لیکن چونکہ انسان کا ذہن محدود ہے، اسی لیے اس کی محسوسات بھی محدود ہیں اور اسی وجہ سے کوئی چیز انسان کی نظروں میں اپنی قدر اور خوبصورتی برقرار نہیں رکھ سکتی۔ چنانچہ خوبصورت سے خوبصورت ترین شے کو بھی بار بار دیکھنے سے انسان اکتا جاتے ہیں اور وہ پہلے جیسی شوخی اور جمالیاتی حسن باقی ہی نہیں رہتا، بلکہ انسان کی نظروں میں پھیکا پڑنے لگتا ہے۔ ہر دفعہ دیکھا گیا کہ کسی شے کو پہلی بار دیکھنے کے لیے لوگوں کا ہجوم لگ گیا اور لوگ اپنے کام دھندے چھوڑ کر بھی اسے دیکھنے کو چلے آئے، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد وہی چیز اپنی جگہ پر موجود تھی، لیکن اب اسے دیکھنے کے لیے کوئی رکتا بھی نہیں، کیونکہ اب اس میں لوگوں کے لیے شاید وہ جمالیات نہیں رہی، حالانکہ وہ شے ویسی کی ویسی ہی ہوتی ہے اور اس میں کچھ تبدیلی بھی نہیں آتی، لیکن انسانوں کی نظروں میں اس کی خوبصورتی اور کشش ماند پڑنے لگتی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ کوئی چیز کیسی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی پراسرار کیوں نہ ہو، مختصر عرصہ میں ہی انسانی ذہن کے لیے وہ اپنی کشش کھو دیتی ہے۔ آپ اپنی پسند کی کوئی چیز چند دفعہ سے زیادہ بار کھا نہیں سکتے، آپ کا دل اکتا جائے گا اور وہ پسند کی شے اب آپ کو ناپسند نظر آنے لگے گی۔ معزز دوستو، خوبصورتی کا جذبہ انسان کے اپنے ذوق کی پیداوار ہوتا ہے، بیرونی مناظر اور مظاہر فطرت اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔ دوستو، دراصل حق تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسا فرمایا ہے۔ یہ دنیا فنا کا مقام ہے، کسی شے سے اتنا ہی دل لگانا چاہیے جتنا طبیعت اجازت دے، اور یہی قدرت کا قانون ہے۔ انسان دنیا میں صرف خدا اور اس کے صالحین بندوں کے ذکر سے نہیں تھکتا اور نہ اکتاتا ہے، بلکہ زندگی کے ساتھ ساتھ اس جذبے میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی اس دنیا کی اصل حقیقت ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔